رسول بخش رئی صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے کیا تقاضا کر رہا ہے؟ میرے خیال میں ان سے تقاضا یہ کر رہا ہے کہ اعتدال کا راستہ اختیار کریں اور 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرنی چاہیے، لیکن وہ کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے، کیونکہ ان کی سیاست کا محور وہ بیانیہ ہے جو عمران خان صاحب نے اقتدار سے نکلنے کے بعد شروع کیا تھا، وہ اس کے اوپر ابھی تک مرکوز ہیں، اور وہی وجہ ہے کہ پاکستان کی آبادی کے ایک حصے میں انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو بیانیہ ہے ان کا، اس کی جو جڑیں ہیں وہ کافی گہری ہیں پاکستان کی سیاست میں۔ پوچھنا یہ چاہیے کہ جو آج حکمران بنے ہوئے ہیں، خصوصی طور پہ مسلم لیگ نون، ان کا بیانیہ کیا کوئی اس سے کوئی مختلف تو نہیں تھا؟ یہ ووٹ کو عزت دو اور اشارۂ کنایوں میں کس قسم کی باتیں وہ کرتے رہے ہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، جو انہوں نے گزشتہ سپہ سالاروں کے بارے میں اور ہماری افواج کے بارے میں نازیبا باتیں کی ہیں، وہ ساری ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں، لیکن آج وہ سامنے ہے۔ اور 9 مئی لیکن رسول بخش رئی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے آپ بیانیے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ان کا اپنا بیانیہ خود کنفیوژن کا شکار ہے؟ کبھی یہ کہتے ہیں کہ بات ہوگی تو صرف ان سے ہوگی، پھر ان پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ جی بالکل، میرا خیال یہ ہے کہ وہ بات چیت سیاسی جماعتوں سے بھی کریں گے، ان کو کرنی چاہیے، اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے بھی ان کو بات کرنی چاہیے۔ کہ میں صرف یہ بات کر رہا تھا، ذرا میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں ہماری تمام سیاسی جماعتیں، تمام سے مراد 3 بڑی سیاسی جماعتیں، بلوچ سیاسی جماعتیں، پشتون ANP، پاکستان پیپلز پارٹی، کیا یہ جو پاکستان میں سبورشن ہے کیا اس میں انوالو نہیں رہے؟ کیا ان کو بین نہیں کیا گیا؟ الذوالفقار کیا تھی؟ اور جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت نہیں، جب حکومت ختم کی تھی بلوچستان کی، اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ یہاں پہ ANP کے لوگ اس میں بالکل شامل تھے، وہ پارٹی بھی بین ہوئی، غداری کے مقدمات بھی چلے۔ یہ ماضی ہے، لیکن اس ماضی سے ہمیں کیا سبق سیکھنا ہے؟ یہ ہے کہ آپ نے جد و جہد آئین اور قانون کے دائرے میں کرنی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی پرتشدد سیاست کامیاب کبھی ہوئی ہے یا ہو سکتی ہے۔ یہ بات کم از کم تحریک انصاف کے رہنماؤں کو سوچنی پڑے گی۔ اس دن کے جو واقعات ہیں اس کے بارے میں 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اسپونٹینیس تھا کہ لوگ باہر نکل آئے اور لیڈرشپ کی طرف سے ایسی کوئی ہدایت نہیں تھی۔ دوسرا جو بیانیہ بھی ہے، اور جو کل ہم نے پرسوں پریس کانفرنس میں بھی دیکھا کہ شواہد موجود ہیں کہ رہنما اس میں ملوث تھے، یہ سیاست پاکستان میں نہیں چلے گی، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو معذرت کرنے کی اگر ضرورت ہے تو وہ کر لینا چاہیے تاکہ آگے بڑھنا چاہیے۔ دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ جو افواج پاکستان کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی، اس میں بھی گنجائش رکھی گئی ہے کہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ یہ کر لیں تو ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دونوں طرف سے میرے خیال میں تھوڑا سا 2 قدم آگے بڑھنا پڑے گا، اور ساتھ یہ ہے کہ جو ماضی کی سیاست ہے کہ پرتشدد سیاست سب سیاسی جماعتوں نے کر کے دیکھ لیے، ان کا انجام ہم نے کیا دیکھا ہے، اور اسی طریقے سے تحریک انصاف کو بھی ذرا سمجھنا چاہیے کہ تشدد سے نہیں، اور یہ جو احتجاج ہے یہ ہونا چاہیے، لیکن احتجاج روزانہ کی بنیاد پہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ احتجاج کی ضرورت ہے، آپ ایک مزاحمتی بیانیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جس میں کہ لوگوں کا جلاؤ گھراؤ ہو، لوگوں کے گھروں میں داخل ہوں اور قتل و غارت ہو، وہ میرے خیال میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی سیاست میں کسی بھی جگہ کے اوپر جائز ہے۔ مجھے آج تک جو موجودہ دور حاضر کی جو ریاستیں ہیں، کوئی ایسی تحریک مجھے کسی بھی دنیا کے کسی ملک میں کامیاب نظر نہیں ہے۔ میں آپ کو بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کہا کہ کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی نہ کوئی گنجائش دکھائی دے رہی ہے۔ رسول بخش رئی صاحب، ہم مولانا فضل الرحمان کی تقریر کا ذکر کر رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو کیوں نالا ہیں وہ، اور کس سے نالا ہیں؟ دیکھیں، ان کا ایوان جس کی وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ایوان میں نہیں کھیلیں گے، میدان میں کھیلیں گے، تو میدان میں تو لوگ ہیں، ایوان میں ان کے پاس کتنا لوگ ہیں کہ جن سے وہ کہ حزب اختلاف کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ تو ظاہر وہ بہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو بات پہلے بھی ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ مولانا صاحب اس تحریک کا حصہ تھے جس کی وجہ سے کہ عمران خان صاحب کی حکومت گری، اور وہ پہلے دن سے ہی
2018 کے انتخابات کے بعد سب کو اکٹھا کر رہے تھے اور متحد ہو رہے تھے، اور یہ کہ انہوں نے جو باتیں کی عمران خان کے حوالے سے، تحریک انصاف کے حوالے سے، کہ یہ ملک دشمن ہے، ریاست دشمن ہے، یہ کسی کے ایجنٹ ہیں، ان کی حکومت ہم ختم کر کے رہیں گے، تو انہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ لیکن جو انتخابات کے نتائج ہے اس کو آپ سامنے رکھیں، ظاہر ہے ان کے بارے میں بھی سوالات ہیں، لیکن مولانا صاحب کی جماعت اور مولانا صاحب کہیں نظر نہیں آتے، اور ان کو غالباً کافی پریشانی ہے کہ ان کی پذیرائی نہیں ہوئی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی، تو اپنے آپ کو یہ جو ایک اتحادی حکومت بنی ہے اس سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کو نکال کے باہر پھینک دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا وہ حصہ بننا چاہتے ہیں، تو ان کی ناراضگی کو سمجھنا چاہیے کہ آخر وہ کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بات جو میں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو جو ختم کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے، اور تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش 2 سال سے ہو رہی ہے، ابھی تک کیا اس سلسلے میں پروگریس کیا ہوئی ہے، کامیابیاں کیا ہوئی ہیں؟ آپ دیکھ لیں کہ جو گزشتہ انتخابات تھے ان کے حوالے سے، عوام میں رجحانات کے حوالے سے، اور جو کچھ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو ملا اس کا بھی آپ دیکھ لیں، تو اگر آپ پھر اس کے بعد ان کو آپ غیر قانونی قرار دے کے ان کو آپ نکال دیتے ہیں سیاست سے، تو کیا آپ سیاست ملک کے اندر کر سکیں گے؟ پھر وہ ہمارے جو عدالتی نظام ہے، ہمارا سیاسی نظام ہے، ہماری آپ کے تحریک انصاف ایک سیاسی حقیقت ہے، لیکن انہیں اپنا سیاسی تشخص برقرار رکھنے کے لیے اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کی ضرورت ہوگی۔ رسول بخش رئی صاحب، اصل معاملہ تو پنجاب حکومت کا ہے، کیوں نہیں سنجیدہ لے رہی وہ اس مسئلے کو؟ میرے خیال میں ہم بات زیادہ کر نہیں سکتے کہ ہمیں ان کا احترام ملحوظ خاطر ہے، لیکن بات ترجیحات کی ہے، بصیرت کی ہے، دانشمندی کی ہے، اور پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور سب سے پاکستان کی بڑی زراعت، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ اس طرح سے پاکستان پنجاب کی خصوصی طور پہ آپ زراعت کو تباہ نہیں کر رہے ہیں؟ یا یہ مسلم لیگ نون والے اور پاکستان پیپلز پارٹی والی اتحادی حکومت جب نگران حکومت یہ سودے کر رہی تھی تو کیا یہ سوئے ہوئے تھے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ در پردہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم سے تو باتیں پوشیدہ تھیں، اخباروں سے پوشیدہ تھی، اندر ہی اندر پھیلوں میں کر کے اتنا پتہ چلا، اور وہ بھی کہیں چھوٹی چھوٹی خبر آئی کہ اتنے جہاز آنا شروع ہو گئے ہیں مارچ کے مہینے میں،